برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین والمغربین، والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگون قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج جس ہستی کی شان بیان کی جائے گی ان کی بارگاہ میں چند شعر ملاحظہ کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تقریر کا آغاز ہوتا ہے۔ مچل کے بول دیے سبحان اللہ۔ شہید کرب و بلا کو حسین کہتے ہیں، شہید کرب و بلا کو حسین کہتے ہیں، شہید کرب و بلا کو حسین کہتے ہیں، حیات دین خدا کو حسین کہتے ہیں، حیات دین خدا کو حسین کہتے ہیں۔ آج سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور 10 محرم الحرام تک انشاءاللہ امام حسین ہی کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ شعر ملاحظہ کریں۔ اٹھائیں چھوڑ کے خطبہ وہ اپنے منبر سے، جب امام حسین تشریف لاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منبر چھوڑ کے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو شاعر نے اسی کی منظر کشی کی ہے۔ اٹھائیں چھوڑ کے خطبہ وہ اپنے منبر سے، اٹھائیں چھوڑ کے خطبہ وہ اپنے منبر سے، حبیب شاہ خدا کو حسین کہتے ہیں، حبیب شاہ خدا کو حسین کہتے ہیں۔ اور حسین کسے کہتے ہیں؟ شعر ملاحظہ کریں۔ نبی کے دین پر گھر بار سب لٹا ڈالا، نبی کے دین پہ گھر بار سب لٹا ڈالا، ایک ایسے عبد خدا کو حسین کہتے ہیں، ایک ایسے عبد خدا کو حسین کہتے ہیں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے۔ میرے نبی کی طرح سینے سے ہے پاؤں تلک، میرے نبی کی طرح سینے سے ہے پاؤں تلک۔ امام فرماتے ہیں
ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ سے لے کے سینے تک مشابہ ہیں، اور حسین سینے سے حضور کے پاؤں تک مشابہ ہیں۔ یعنی امام حسن کو دیکھو تو حضور کی یاد آتی تھی، اور امام حسین کو دیکھو تب بھی حضور ہی کی یاد آتی تھی۔ دونوں نواسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح تھے۔ میرے نبی کی طرح سینے سے ہے پاؤں تلک، نبی کی نوری ادا کو حسین کہتے ہیں، نبی کی نوری ادا کو حسین کہتے ہیں۔ مقطع سماعت کریں۔ خدا کے فضل سے ہم بھی حسینی ہیں خالد، جو حسینی ہے وہ بول دے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بول دیجئے یا حسین۔ خدا کے فضل سے ہم بھی حسینی ہیں خالد، ہمارے دل کی صدا کو حسین کہتے ہیں، ہمارے دل کی صدا کو حسین کہتے ہیں، ہمارے دل کی صدا کو حسین کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک نور۔ قرآن کی آیت ہے، بہت سے مفسرین اس پر دلائل قائم کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد نبی پاک کی ذات ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک کی ذات۔ آپ میری یہ ابتدائی گفتگو غور سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آگے کی بات سمجھ میں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر نور کی تعریف یہ کی کہ نور وہ ہے جو خود بھی روشن ہو اور اس کے ارد گرد جو آ جائے اسے بھی روشن کر دے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور وہ جو خود بھی روشن ہو اور اس کے ارد گرد جو بھی آ جائے وہ اسے بھی روشن کر دے۔ مثال کے طور پر آفتاب نور ہے، سورج نور ہے، جس پر بھی اپنا عکس ڈالتا ہے اسے بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورج نور ہے، لائٹ نور ہے، جب اپنی روشنی پھیلائے تو خود بھی روشن ہو اور جس پر روشنی پڑے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو حضور خود بھی روشن ہیں اور اپنے صحابہ کو بھی روشن کیا، اور اتنی روشنی عطا فرمائی کہ کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا، کوئی عمر فاروق اعظم بن کے چمکا، کوئی عثمان غنی بن کے چمکا، کوئی مولا علی بن کے چمکا۔ یہ صحابہ ہیں، صحابہ جو حضور کے ارد گرد رہتے تھے تو حضور کی روشنی میں نور میں خوب چمکے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو ارد گرد ہوں وہ اتنا چمکے کہ دنیا انہیں بھلا نہیں پائی، تو ان کی چمک کا عالم کیوں ہوگا جو نبی کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ یہ صحابہ وہ تھے جو حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، نبی پاک کے دربار میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے انہیں ایسی روشنی عطا فرما دی کہ قیامت تک انہی کے تذکرے ہوتے رہیں گے اور خوب چمکے۔ تو پھر اندازہ کریں کہ یہ وہ تھے جو درباری تھے، درباری ہو کر کے اتنا چمکے، تو
تو ان کی چمک کا عالم کیا ہوگا جو گود میں کھیلا کرتے تھے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے، یعنی یوں کہہ لیں کہ نور نور کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کر دیا، دلائل کی دنیا تو الگ ہی قائم فرمائی، دلائل دینے کے لیے الگ ہی کتابیں لکھی، لیکن جب ایک عاشق سے پوچھو تو عاشق دلائل نہیں دیتا، عشق کرنے والا دلیلیں قائم نہیں کرتا، عشق کرنے والا صرف ایک بات کہتا ہے۔ امام اہل سنت نے دلیلیں قائم کی تو کتابوں کے انبار لگا دیے، لیکن جب عشق کی بات آئی تو ایک ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرتے چلے گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ نور نہیں ہے تو ان کی آل کیسے نور ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا میرے عشق سے پوچھو، میرا عشق تو یہ کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تم اسی بات کا انکار کرنے میں لگے رہے کہ حضور نور ہی نہیں ہے، اور عاشق اپنا کام کر کے ہی نکل گیا۔ تم حضور کے نور کی بات کرتے ہو، ہمیں تو ان کا گھر بھی نورانی نظر آتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام فضل بنت حارث حاضر ہوئی، جو حضرت عباس کی زوجہ ہیں، یعنی حضور کی چچی جان۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا چچی وہ خواب کیا ہے آپ بیان کرو۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خواب بہت بھیانک ہے، میں بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں پا رہی ہوں اپنے اندر۔ حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی، کہا آپ بیان کیجئے وہ خواب کیا ہے۔ تو حضرت ام فضل نے اپنا خواب بیان کیا، کہا یا رسول اللہ آج رات میں نے خواب دیکھا اور وہ یہ تھا کہ میری گود میں آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے، یعنی آپ کے جسم مبارک سے گوشت کی بوٹی کر کے میری گود میں رکھ دی گئی ہے۔ نبی پاک مسکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنا تو حضور مسکرائے۔ حضرت ام فضل جو حضور کی چچی ہیں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، خواب تو بہت بھیانک ہے۔ حضور نے فرمایا چچی جان یہ خواب بھیانک نہیں ہے، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور ایک وقت آیا حضرت امام حسین 5 شعبان المعظم کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے حضرت ام فضل کی گودی میں دیے گئے۔ اس طرح حضرت ام فضل کا خواب پورا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کا دوسرا نواسہ تشریف لایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نبی پاک نے داہنے کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو لیا، اپنے دہنے مبارک سے چبایا اور اسے امام حسن کے تالو پر، امام حسین کے تالو پر لگا دیا۔ امام حسین کے تالو پر لگایا اور 7ویں دن عقیقہ کیا اور بال مونڈ کر کے چاندی کی مقدار وزن کر کے چاندی صدقہ کی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور نے پوچھا حضرت علی سے کیا تم نے اپنے اس بیٹے کا نام رکھ دیا؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ابھی تو نام نہیں رکھا ہے۔ کہا ہم اس کا نام رکھتے ہیں حسین۔ اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ حسین۔ حضور نے فرمایا ہم اس کا نام حسین رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میں نے اپنے دوسرے نواسے کا نام حسین حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے شبیر کے نام پر رکھا ہے، یعنی سریانی زبان میں شبیر کہا جاتا ہے، عربی میں اس کا ترجمہ حسین ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا کہ حسن حسین وہ نام ہے کہ اللہ نے ان ناموں کو چھپائے رکھا تھا، پردہ خیف میں رکھا ہوا تھا، یعنی امام حسن و حسین کے نام رکھنے سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی کے بھی نہیں رکھے گئے۔ ان کے نام بھی اتنے اعلیٰ ہیں، اللہ نے انہیں پردہ خیف میں رکھا، پردہ غیب میں رکھ دیا کہ میرے محبوب کے نواسے پیدا ہوں گے،
تبھی ان کا نام رکھا جائے گا، اس سے پہلے نہ کوئی حسین ہوا نہ کوئی حسن ہوا۔ اب یہاں پہ علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، میں بھی بیان کر دوں۔ امام حسن و حسین سے پہلے نہ کوئی حسن تھا نہ کوئی حسین تھا، لیکن یزید سے پہلے بہت سے یزید تھے۔ یزید سے پہلے بہت سے لوگوں کا نام یزید تھا، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ جب تک امام حسن و حسین کا نام نہیں رکھا گیا، کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا، یزید سب کا نام تھا، لیکن معرکہ کربلا نے یہ فیصلہ کر دیا جو نام پہلے نہیں تھا اب حسن و حسین گھر گھر میں پایا جاتا ہے، اور جو نام یزید پہلے ہر ایک گھر میں پایا جاتا تھا آج وہ کسی گھر میں نہیں پایا جاتا۔ حسن و حسین ہر گھر میں نام پایا جاتا ہے، لیکن یزید کسی گھر میں نام نہیں پایا جاتا۔ جو یزید کی طرفداری کرتے ہیں وہ بھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے۔ بہت سے وہابی ایسے ہیں جو یزید کا ایمان ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں، لیکن ان کی اولاد میں بھی کوئی یزید نہیں ہے۔ اہل بیت سے دشمنی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یزید کو یاد صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ وہ کمبخت شخص تھا جس نے اہل بیت پہ ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسین یہ وہ ہے، اس سے جو محبت کرے گا اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ حضور نے فرمایا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اہل بیت کی شان یہ ہے، حسن و حسین کی کرامت اور کمال یہ ہے کہ ان سے دشمنی انہی تک نہیں ہے بلکہ ان سے دشمنی اللہ تک لے جاتی ہے۔ ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا گھرانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ حسین اور مجھ میں انتہائی قرب ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ یعنی حضور نے یہ اشارہ دے دیا کہ حسین کا ذکر میرا ذکر ہے، حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے پیار مجھ سے پیار ہے، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، حسین سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے یہ فرما کے اعلان کر دیا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی جو حسین سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا جب آپ منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے آواز لگائی میرے بچے کو بلاؤ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، حضور نے اپنی گود میں لیا، اور امام حسین اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حضور کی داڑھی مبارک میں خلال کر رہے تھے، یعنی داڑھی شریف سے کھیل رہے تھے۔ یہی روایت امام حسن کے تعلق سے بھی ہے، یعنی بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو امام حسن کے تعلق سے بھی ہیں، امام حسین کے تعلق سے بھی ہیں، تو آپ کو کہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ بات تو امام حسن کے تعلق سے بتائی گئی تھی، اب امام حسین کے تعلق سے کیوں بتائی جا رہی ہے؟ تو روایتیں سیم ہیں۔ امام حسن کے تعلق، امام حسن کے ساتھ جو حضور کے محبت کے برتاؤ تھے وہی برتاؤ امام حسین کے ساتھ بھی رہے۔ تو امام حسین کو جب گود میں لیا، امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حضور کی داڑھی مبارک کو خلال کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک نے آپ کا بوسہ لیا اور اپنی زبان چسائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے مولا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ حضور نے فرمایا پروردگار عالم یہ میرا حسین میرا نواسہ میرا بیٹا ہے، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرے۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو حسین سے محبت کیجئے، امام حسین سے محبت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
امام حسین کو اپنے کاندھے پر سواری کروایا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ نواسوں کا نانا کے ساتھ اور نانا کا نواسوں کے ساتھ پیار اور محبت کا انداز ہے۔ اس سے ہمیں پیار و محبت کا انداز سیکھنا چاہیے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ بچے کا ذہن جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، تختی سادہ ہوتی ہے۔ آپ پیار و محبت سے جو کچھ اس کے ذہن میں اتار دیں گے وہ اتر جائے گا۔ تو اب یہاں سے ایک بات کی گانٹھ باندھ لیجئے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں امام حسن کا نام اتاریے، امام حسین کا نام اتاریے، حضرت علی و فاطمہ کا نام اتار دیجئے، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کا نام اتار دیجئے، حضرت عثمان غنی کا نام اتار دیجئے، یعنی صحابہ و اہل بیت کے نام کو اپنے بچے کی سادہ تختی پر لکھ دیجئے۔ میرا ایقان کہتا ہے اگر بچپنے میں اس تختی پہ نام لکھ دیے گئے تو کوئی بھی اس بچے کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ بچے کی تختی پہ جو دماغ کا سادہ ذہن ہوتا ہے اس پہ آپ اہل بیت و صحابہ کی محبت کے نقوش چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ کتنی بھی طوفان برپا ہوں، کتنی بھی گمراہیاں آئیں، لیکن اس بچے کو کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اہل بیت و صحابہ کی محبت گھٹی میں ملا کر کے پلا دیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی کام سے حضور کی بارگاہ میں گیا، محبت کا انداز دیکھنا، فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میں دروازے پر دستک دی، حضور باہر آئے، لیکن حضور جس انداز میں باہر آئے تھے وہ دیکھ کے مجھے تھوڑا تعجب ہوا۔ کہتے ہیں حضور اپنے پیٹھ کی جانب سے آگے کے لیے کمبل ڈالے ہوئے تھے، کمبل شریف ڈالے ہوئے تھے اور آپ کے دونوں پہلو اٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کمبل شریف ڈالے ہوئے ہیں، چادر مبارک پڑی ہوئی ہے اور دونوں سائڈ پہلو کی اٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی حاجت پیش کی، ضرورت پیش کی، جب میری حاجت پوری ہو گئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پہلو میں کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں جب حضور نے چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین۔ محبت کا انداز، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے۔ آپ تھوڑا تصور کریں کہ اس انداز میں حضور باہر تشریف لائے ہوں گے اپنے نوازوں کو لے کے تو کتنا پیار فرماتے ہوں گے حضور۔ اگر انہیں کوئی تکلیف دے تو حضور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اگر کوئی حسنین کریمین کو برا بھلا کہے تو حضور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اور حضور نے تو خود حدیث میں فرمایا جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسن و حسین کی کشتی ہو رہی تھی۔ امام حسن اور حسین یہ آپس میں کشتی کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، حضرت امام حسن و حسین کی کشتی جاری تھی۔ گویا کہ حضور کربلا کی تیاری کروا رہے تھے کہ میرے نواسے حسین ایک وقت آئے گا کہ کربلا میں بے سر و سامان تو ہوگا، تو لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں جائے گا، تجھ پہ پانی بند کر دیا جائے گا، بھوکا پیاسا ہوگا، لیکن تیری تیاری میں آج ہی سے کرائے دیتا ہوں۔ اور یاد رکھنا یہ تیاری بھولنا مت، اسی تیاری کی وجہ تھی، اسی تیاری کا نتیجہ تھا جو رسول اللہ نے کروائی تھی۔ کربلا میں تنہا امام حسین تھے، ادھر 22,000 کا لشکر جرار تھا، پھر بھی ان لوگوں نے پانی بند کیا، اس لیے کہ سوچ لیا تھا کہ اگر پانی بند نہیں کیا تو ایک ایک بچہ پانی پی پی کے 22,000 کو زمین دوش کر دے گا۔ حضرت امام حسین کی تیاری حضور نے پہلے سے کرائی، تو امام حسن و حسین کشتی لڑ رہے تھے، اتنے میں حضور نے فرمایا حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو۔ جب بچوں کی کشتی ہو تو تربیت دینے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا حسن سے جو بڑے تھے کہا حسن حسین کو پکڑ لو، دبوچ لو۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسین کو پکڑ لے، بلکہ آپ کو تو چھوٹے سے کہنا چاہیے تھا، آپ تو طرفداری چھوٹے کی کرتے۔ حضرت فاطمہ نے جب اتنا عرض کیا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہی ہو، میں حسن سے کہہ رہا ہوں کہ حسین کو پکڑ لے، اور حسین کے پیچھے جبریل امین کھڑے ہیں، وہ حسین سے کہہ رہے ہیں حسین آگے بڑھو، حسن کو پکڑ لو۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں
جن کی کشتی کرانے کے لیے سید الملائکہ تشریف لے آتے ہیں۔ اب میرا ایک جملہ نوٹ کر لیں، حسنین کریمین کی کشتی ہو رہی ہے، ایک طرف تربیت دینے والا محمد الرسول اللہ نبیوں کا سردار ہے، تو دوسری طرف تربیت دینے والا فرشتوں کا سردار ہے۔ یہ گھرانہ تو اتنی شان والا ہے کہ وہ بچے اگر کشتی بھی لڑنا شروع کر دیں تو جبریل امین سدرا سے زمین پہ تشریف لے آئیں ان بچوں کی کشتی کروانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے بہت محبت فرماتے۔ حضور نے ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک بھی امام حسین کو چسائی، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک بھی اسی لیے چسائی تھی کہ بیٹا کربلا کے ریگستان پہ جب تمہارے اوپر پانی بند کر دیا جائے، جب تمہیں پیاس کی شدت ستائے تو فکر مت کرنا، یاد کرنا وہ لمحہ جب میں تمہیں زبان چسا رہا ہوں۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی امام حسین لڑتے رہے اور پیاس کی شدت کی فکر نہیں کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا مجھے پیاس ستائے نہیں سکتی، کیونکہ مجھے تو رسول اللہ نے اپنی زبان چسا دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے محبت فرماتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن ہی سے مشہور ہو گئی تھی۔ امام حسین کی شہادت کی خبر بچپن ہی سے مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے حاضر ہوئیں۔ نبی پاک نے اپنی گود میں لیا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ روئے اور آنسوؤں نے ڈھلک کر رخسار کا بوسہ لیا تو حضرت ام فضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کی گود میں نواز حسین کو دیا تو آپ رونے لگے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، میری چچی ام فضل، بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، وہ مجھے بتا کر کے گئے ہیں ان امتی ستقتلہ ابنی، بتا کر کے گئے ہیں کہ میری امت میرے بیٹے حسین کو قتل کر دے گی۔ حضور نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے ابھی جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت میرے بیٹے حسین کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سلمہ کے گھر حضور تشریف فرما تھے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا تو ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جو پانی پر معمور فرشتہ تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ سے اجازت لی تھی، مولا آج میں تیرے محبوب کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دے دی، وہ پانی کا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب حضور کے پاس آیا حضرت ام سلمہ سے نبی پاک نے فرمایا جاؤ دروازہ بند کر دو یا دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور کسی کو اندر مت آنے دینا، کیونکہ ہماری آپس میں گفتگو ہوگی۔ وہ پانی کا فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں اپنی باتیں عرض کر رہا تھا، حضور اس کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ اتنے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کودتے حضرت ام سلمہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ انہیں نہیں روک پائیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھیلتے کودتے اندر چلے جاتے ہیں اور انہیں روکنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین حضور کے پاس پہنچ گئے، فرشتہ بھی موجود ہے۔ حضرت امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمٹنے لگے، حضور کی گود میں کھیلنے لگے۔ فرشتے نے جب امام حسین کو دیکھا تو حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں، ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا آپ کی امت آپ کے بیٹے حسین کو قتل کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی آپ کو لا کر کے دے دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے مٹی لا کر کے دو۔ فرشتے نے کربلا کی مٹی اٹھائی اور سرخ مٹی حضور کو دے دی، کہا یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ حضور نے وہ مٹی لی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں رکھ دی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس مٹی کو شیشی میں رکھ لو، شیشی میں رکھ لو، اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے
سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کے بچپن ہی سے مشہور ہو چکی تھی۔ شہادت کی خبر ہر ایک کو پتہ تھی، ہر ایک جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دے رکھی ہے کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا، بے آب و گیا میدان کے اندر امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، ظالم ظلم ڈھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو مٹی دی اور ان سے فرمایا کہ اسے شیشی میں رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والے ذرا اس طرف توجہ تو کریں، حضور نے حضرت ام سلمہ کو ہی وہ مٹی کیوں دی؟ حالانکہ اس وقت دوسری ازواج مطہرات بھی موجود تھی، نبی پاک نے حضرت ام سلمہ کو ہی مٹی کیوں دی؟ حضور نے حضرت ام سلمہ کو مٹی دی، دوسری ازواج کو مٹی نہیں دی، کیونکہ حضور جانتے تھے جب امام حسین کو شہید کیا جاتا ہوگا اس وقت میری ازواج میں سے کوئی بھی اس دنیا پہ نہیں ہوگا سوائے ام سلمہ کے، اور کوئی غیب کیا، تم سے لیا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک کو یہ بھی معلوم تھا کہ ام سلمہ اس وقت حیات ہوں گی، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ امام حسین کے قتل کی خبر انہیں نہ مل جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور تھی۔ اب کچھ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدد کر سکتے اور کسی کو بچا سکتے تو اپنے نواسے حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ آپ کا ذہن پلٹنے کے لیے کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کر دیں گے کہ امام حسین کو نبی پاک نے بچایا نہیں بلکہ حضور خبر دیتے تھے کہ شہید کر دیا جائے گا۔ اگر حضور کی دعا میں اثر تھا، حضور مالک و مختار تھے تو پھر امام حسین کو بچا لیتے، کربلا میں شہید نہ ہونے دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو آپ جواب یاد کر لیں۔ جواب کیا دینا ہے؟ جواب یہ دینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچا نہ سکے یہ مت کہو، بلکہ حضور نے بچایا ہی نہیں تھا، بلکہ حضور نے بچانے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی شخص دریا میں ڈوبتا ہو اور کنارے پر ایک شخص کھڑا ہو جس کے پاس کشتی بھی موجود ہو، اسے بچانے کا سامان بھی موجود ہو، اب اس سے کہا جائے کہ اس شخص کو تم بچا نہیں سکتے تو وہ کہے گا میں بچانے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا ہوں، اگر میں نے ارادہ کیا تو میں اسے بچا لوں گا۔ بچا سکنے کی بات ہے تو میرے پاس کشتی بھی موجود ہے، میرے پاس آلات بھی موجود ہیں، میں اسے بچا سکتا ہوں، لیکن میں نے ارادہ ہی نہیں کیا بچانے کا۔ اسی طرح نبی پاک بچا سکتے تھے لیکن حضور نے بچانے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اور ارادہ اس لیے نہیں کیا کہ نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو حضور نے چاہا کہ جتنے مرتبے ہیں سب میرے نواسے حسین کو اللہ عطا فرما دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین تمہاری مدد کرتے ہیں، امام حسین تمہیں بچا سکتے ہیں، تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، تو پھر امام حسین نے اپنی مصیبت کو، اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا؟ اپنے دکھ تکلیف کو کیوں دور نہیں کیا؟ حالانکہ امام حسین کو بھی پتہ تھا، بچپن سے یہ خبر مشہور تھی سب میں، کسی نے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے کہ مولا امام حسین کو اس صحنہ سے بچا لے، کربلا کے میدان سے بچا لے، شہید ہونے سے بچا لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو ایک عاشق جواب دیتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، یہ بات بیجا ہے۔ امام حسین کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کے نانا کے دین کو بچانے گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کا سوچا ہی نہیں تھا، ورنہ امام حسین کے پاس ایسے ہیلے تھے جو شریعت انہیں اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیتے۔ بچائیے، اگر جان کا بتائیے، جان کا خطرہ ہو
تو جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں؟ جان کا خطرہ ہو جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر کوئی آپ کی کن پٹی پہ پستول رکھ کے کہے شراب پی، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو پھر شراب پی لو۔ اگر وہ جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور تم سے کوئی کفر یا کلمہ کہلوانا چاہتا ہے تو عزیمت تو یہ ہے کہ نہ کہو، لیکن اگر کہہ دو تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ امام حسین کو معلوم تھا کہ جھوٹ موٹ یزید کی بیعت کر لیتے، جب یزید سے بچ جاتے تو کہیں بھی چلے جاتے، پھر یزید کی بیعت کا انکار کر دیتے، لیکن امام حسین کو معلوم تھا جھوٹ بول کے جان تو بچا سکتا ہوں لیکن دین نہیں بچا سکتا۔ کربلا میں دین بچانا تھا، دین، جان نہیں بچانا تھی۔ اگر جان بچانا ہوتی تو شریعت پہ عمل کر کے جان بچا لی جاتی، لیکن امام حسین کو اپنی جان نہیں بلکہ نانا کا دین بچانا تھا۔ امام حسین کو نانا کا دین بچانا تھا، اس لیے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ پھر تیسرا اعتراض کیا جاتا ہے چلو اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ان کے ساتھ جو شہید ہوئے تھے انہیں تو بچا لیتے۔ تو اس میں پہلا جواب تو یہ ہے کہ امام حسین نے ان لوگوں سے 10 محرم کی رات میں کہا تھا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اپنا اپنا راستہ لو، راز کے سناٹے میں تم جہاں چلے جاؤ، میں جانے کی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ وہ لوگ خود بولے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے امام کو ہم کربلا کے بیابان میدان میں تنہا چھوڑ دیں، اپنے امام کو ہم تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اور ہمیں یہ بھی گوارا نہیں کہ ہمارے امام کو شہید کیا جائے اور ہم زندہ ہو کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں، بلکہ گوارا ہم یہ کریں گے کہ ہمارے امام کو شہید بعد میں کیا جائے، پہلے ہماری جانوں کو شہید کر دیا جائے۔ اور دوسری بات، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کی موت ہی اس طرح لکھی ہوئی تھی، اور موت جب آ جائے تو پھر موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، تو اس طرح ان کی موت لکھی ہوئی تھی تو انہیں میدان کربلا میں موت آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت اور وہ صبر کے حامل شخص تھے کہ آپ نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا، معلوم ہونے کے باوجود بھی حضرت امام حسین کی زبان پر کبھی شکوہ و شکایت نہیں آیا۔ کبھی امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا میرے ساتھ یہ غلط ہوگا۔ امام حسین نے کبھی یہ بات اپنی زبان پہ نہیں لائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور صبر کر کے کربلا میں ہمیں بتایا کہ میرے ماننے والوں تمہیں صبر سے کام لینا ہے، جب بھی تم پر مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لینا ہے۔ دیکھو میدان کربلا میں تمہاری مصیبت میری مصیبت سے تو بڑی نہیں ہو سکتی، بتاؤ مجھے تمہارے بچوں کو کس نے قتل کیا، بتاؤ مجھے تمہیں کس نے شہید کیا، بتاؤ مجھے کس نے تمہارا گھر اجاڑ دیا ہے، بتاؤ مجھے کس نے تمہیں اپنے گھر سے جدا کر دیا ہے، میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا ہے، اور صبر اس لیے کیا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور لے لیجئے، امام حسین کے لشکر والے بھی نماز پڑھ رہے تھے اور یزید کے لشکر والے بھی نمازی تھے، یعنی وہ بھی مسلمان تھے یہ بھی مسلمان تھے، لیکن قرآن کی آیت پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ کربلا کے میدان میں نمازی تو دونوں طرف تھے، مسلمان تو دونوں طرف تھے، لیکن صبر دونوں طرف نہیں تھا، صبر صرف ایک طرف تھا۔ گویا کہ اللہ نے اسی منظر کی طرف اشارہ دے دیا کہ جس طرف صبر ہے اللہ بھی اسی طرف ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں صبر کر کے دکھایا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم صبر کریں، تھوڑی بہت مصیبت پریشانی آئے تو آہو فغا نہ کریں، کیونکہ ہم حسینی ہیں، سب کہیے ہم حسینی ہیں، اور جب ہم حسینی ہیں تو امام حسین کی سیرت پہ عمل کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ امام حسین نے جو ہمیں سکھایا اسی پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں، نہ کہ ہمیں اپنی منمانی کرنی چاہیے۔
امام حسین نے ہمیں جو بتایا ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہماری مرضی کے مطابق ہوں۔ ہم تو ان کے ہاتھ پہ بک چکے ہیں، جب غلام بک جائے تو پھر وہ غلام بن جاتا ہے، پھر غلام وہی کرتا ہے جو آقا کہتے ہیں، جو آقا کہے وہی غلام کرتا ہے۔ تو امام حسین حسنین کریمین ہمارے آقا ہیں، وہ ہمیں جس بات کا حکم دیں گے ہمیں وہی کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں وہ جو کر کے چلے گئے ہمیں اپنی زندگی میں وہی کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو تو حسینی کہیں اور کام وہ کریں جو امام حسین کی رضا کے ہی نہیں ہیں، کام وہ کریں جس سے امام حسین راضی ہی نہ ہوں، کام ہمارے ایسے ہوں کہ جسے دیکھ کے امام حسین ناراض ہو جائیں۔ کربلا میں امام حسین گئے تھے نانا کا دین بچانے، لیکن آج اگر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر طرف اسی دین کی دھجیاں خود مسلمانوں نے اڑائی ہوئی ہیں، ہر طرف۔ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو گشت کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جو ڈھول بجاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، کتنے ہیں ایسے جو کاندھے پہ بوجھ لاد کر کے گلی کوچے میں پھرتے ہیں، لیکن اذان ہوتی ہے ڈھول پھر بھی بج رہا ہے، اذان ہوتی ہے پھر بھی گشت چل رہا ہے۔ کتنے جو امام حسین کا نام لے کے امام حسین کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو قطعی دور کر لیجئے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے امام حسین کبھی راضی نہیں ہوں گے، بلکہ امام حسین اس شخص سے راضی ہوں گے جو کربلا کے میدان میں جو امام حسین نے پیغام دیا ہے، یعنی نماز اور روزے کا، تو کربلا کے دنوں میں جو روزے رکھیں گے، جو نماز پڑھیں گے، امام حسین انہی سے راضی ہوں گے۔ پتہ نہیں لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پوری زندگی دین کی خاطر گزار دی، یہاں تک کہ پورا کنبہ کٹوا دیا دین کی خاطر۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسینی ہونے کے ساتھ ساتھ امام حسین کے ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور جتنا قسمت پہ ناز کریں کم ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے اماموں کا ذکر سننے کو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کل سے کہ ایسے بھی لوگ نکل کے باہر کھڑے ہوں گے جنہیں امام حسین کا صحیح سے نام بھی لینا نہیں آتا، جب گشت میں جاتے ہیں تو امام حسن و حسین کے نام کو بگاڑ کر ہنسے کی صدا لگاتے ہیں، نام بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی نکل کے آئیں گے، یاد رکھو یہ حسینی نہیں ہو سکتے، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ حسینیت نہیں ہو سکتی۔ ہم حسینی ہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں تو یہ حسینیت ہے۔ ہم دین کو سن رہے ہیں، ان کی سیرت سن رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں، تو ہم حسینی ہیں۔ اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ اور میرے بھائیوں، آپ حسینی ہیں، ان کا ذکر سننا ہے، ایسے ہی سنتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھی بہکا دے، تم سے بھی کہہ دے کہ ارے یہاں تو سن ہی رہے ہیں کئی دن سے، چلو آج ادھر سنتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا، پتہ لگے جتنے دن کی محنت تم نے کی ہے، سن سن کے نیکیاں اکٹھی کی ہیں، وہ ایک ہی رات میں سب مٹیاں میل ہو جائیں۔ تو ایسا مت کرنا، بلکہ امام حسین کی محبت میں شروع سے اب تک بیٹھے ہیں، بیٹھے ہی رہنا۔ اور کربلا کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان والوں کی شہادتیں بیان کی جائیں گی، انہیں بھی ہم سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیں گے۔ اب یہاں سے میں آپ کو انشاءاللہ کل سے سنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر آج ہی سب سنا دیا تو پھر کل پرسوں اور ترسوں نرسوں کا کیا کیا سنانا ہے، تو اتنا آج ہو گیا۔ انشاءاللہ اب کل سے آپ کو یزید کے بارے میں بتائیں گے کہ یزید کمبخت ملعون آدمی کون تھا، اس کے کارنامے کیسے تھے، اور یہ کیسے تخت نشین ہوا، پھر اس نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ گئے، مکہ سے پھر کوفہ جا رہے تھے، قادسیہ سے کربلا جانا پڑا۔ یہ پورا منظر تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ فیصلہ آپ کریں گے کہ آپ کو حسینی بن کے رہنا ہے یا پھر کسی اور کے دامن کی ہوا لینا ہے۔ ہم تو حسینی ہیں،
حسینی ہی رہیں گے اور انشاءاللہ حسینی ہی مریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔